مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. میں نے خود اپنے جتنے بھی علماء کرام میرے جو اساتذہ ہیں اس وقت پاکستان میں بڑے جید قسم کے اسکالر ہیں, ان کو میں نے کہہ دیا دوبارہ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ سے کسی قسم کا اسلامی مشورہ کروں گا میں, کیونکہ آپ نے اپنا لائسنس کینسل کروایا. آپ دوبارہ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کے مفتی کو ٹائٹل سمجھوں گا. میں آپ کے مفتی کو صرف اور صرف ایک لیبل سمجھوں گا, کبر کا. کبر کا کہ آپ اپنا بس وہ کتبہ ہے آپ کا, بس قبر کے اوپر کتبہ ہے, یہ لکھا جو مفتی ہے نا, یہ قبر کا کتبہ ہے میرے لیے. کیونکہ مجھے آپ کا مفتی پن چاہیے تھا اس وقت. یہ ٹائٹل کی سب سے زیادہ ویلیوبل ٹائٹل یہ ہو گیا تھا اس وقت. پرائم منسٹر سے بھی زیادہ, سینیٹر سے بھی زیادہ, جرنلسٹ سے بھی زیادہ, پولیٹیشین سے بھی زیادہ, ایم پی اے ایم این اے سے زیادہ بڑا ٹائٹل اس وقت یہ ہو گیا تھا. اچانک اللہ نے عزت دی تھی آپ کو, آپ نے کہا نہیں نہیں چاہیے عزت. اللہ تو ایسی عزت دیتے ہیں, اور کیسے دیتے ہیں, کہ آپ کو بڑے رول کے لیے چن لیا, ایسا موقع کیا کہ سب کے سب مفتیوں کو دیکھنا شروع ہو گئے. مفتی کا ٹائٹل اتنا ضروری ہو گیا تھا, اور سب کے سب یک مشت. عجیب سی بات ہے نا, سوچیں ذرا, تو کہا لگا سب کے سب اکٹھے ہو گئے. ورنہ شیعوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے, سنیوں پہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے, فضل الرحمان والے جماعت اسلامی کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے. یہاں پہ تو سب اکٹھے ہو گئے کہ نہیں یہاں پہ فتویٰ نہیں آئے گا. اچھا, میں نے آپ کو کتنے سال سے کہا تھا جماعت اسلامی جو ہے نا, اس کا اندر کا کینسر مجھے نظر آتا ہے. فیض آباد بند کر دینا جی, آسیہ مسیح کا کیس ہو گیا, فرینچ ایمبیسڈر کا کیس ہو گیا, سے پہنچے ہوتے ہیں. پشاور موڑ بلاکڈ, فیض آباد بلاکڈ, فلسطینی ہزاروں بچے مر گئے. فیض آباد یا بلاک دھرنا دے کے, وہ سوری پلا کارڈ لے کے, آدھے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ریلیاں اور اونچے لیکچر. یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بتاؤں کتنی دفعہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے اسلام آباد پریشر پوائنٹ بنایا, کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنایا, داڑھی والوں نے بنایا. یہ آپ نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی ریلی نکالیں گے, اتنی مہذب ریلیاں آپ لوگوں کی. آپ تو روڈ کے سیمنٹ اکھاڑ دینے والی قوم تھے. اسلام آباد میں چڑیاں بھی نہیں چل سکتی تھی, کوے بھی بھاگ گئے تھے کہ بھائی یہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں, یہاں پہ تو انہوں نے سب کچھ بلاک کر دیا. آپ تو وہ لوگ تھے. پی ٹی آئی کا دھرنے کا کوئی ریکارڈ توڑتا تھا تو وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت تھی یا فضل الرحمان کی تھی یا جماعت اسلامی تھی کہ جی پورا اسلام آباد لاک کر دیں گے. کیوں پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ. اچھا کیا بات ہے. اور جب فلسطین کی باری آئی تو اتنی کوئی پیسفل, اتنی تو کوریا اور جاپان میں اتنی پیسفل ریلیز نہیں نکلی. آپ کو اتنی پیسفل ریلی نکالنی آتی تھی تو ہمارا کیپٹل کیوں بلاک کرتے تھے ہر دفعہ آ کے. ہماری زندگی اسلام آبادیوں کی تباہ کی ہوتی تھی. آپ نے 2-3 مہینے پی ٹی آئی والے کانسرٹ کرتے تھے بیٹھ کے بی چوک پہ اوپر. ٹائمنگ رکھی ہوتی تھی, میری صبح کی شفٹ ہے, میری رات کی شفٹ ہے. اسلام آباد لیکن بلاک رکھنا ہے اپنے. ہسپتال نہیں جا سکتا تھا کوئی اسلام آباد میں. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی نے لاک کر دیا, یا طاہر القادری نے بلاک کر دیا ہوا ہے. اور ہم سوچتے تھے یار یہ کوئی طریقہ ہے, راستے میں ایمبولینس کا راستہ تو چھوڑ دو. نہیں نہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا, ہم پر حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں. نائس, چلو آپ کو زیادہ آتی ہوگی, سیاست زیادہ آتی ہے آپ کو, تو وہ کدھر ہے وہ سیاست اب. لاہور میں پریس کلب کے باہر 3 تلوار پہ اتنی کوئی زبردست اور ارینج قسم کے پروٹیسٹ کے, نہیں روڈ نہیں بلاک ہونی چاہیے, بس سائڈ سے کریں گے. کتنی دیر, 4 گھنٹے. کون آئے گا لیکچر دینے کے لیے اپنے اپنے آپ کو کی نمود کے لیے آئیں گے لوگ. ہالز بک کر کر کے کانفرنسز ہو رہی ہیں, ہالز بک کر کر کے. ریئلی آپ ہالز بک کر کے کانفرنس کرتے ہیں. اتنی تو ناروے میں اتنی کچھ ترتیب سے پروٹیسٹ نہیں ہوتے. کیونکہ ادھر اپنی کرسیاں چاہیے تھیں, ادھر اپنی کرسیاں اور اپنے بیوروکریسی کے اور پولیٹیکل اور پرسنل تحفظات تھے, اپنے کریئر لائن پہ لگے ہوئے تھے.
ادھر بچہ میرا فلسطینی لائن پہ لگا ہے، تو نہیں جی ہم تو 4 گھنٹے اور کچھ اور مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اسلام آباد بلاک کریں جی، وہ مجھے پتا کیا کریں گے آپ، کتنا بلاک کر لیں گے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اسلام آباد بلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ٹولڈ یو، دماغ کی کون سی نس کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے. وی آل نو ہاؤ دا گیم از پلیڈ. ہم پاکستان میں تو اسلام آباد والے، تو میں اسلام آباد کہوں نا، اسلام آباد میں سال میں کتنے مہینے اسلام آباد بند رہنا ہے، ہمیں عادت ہے پہلے سے، ہم اتنے ٹرین ہو چکے ہیں. سب سے پہلے کشمیر ہائی وے لاک کر دو جی. اتنی گاڑیاں نہیں میں نے لائف میں کبھی دیکھی جتنے کنٹینر دیکھے میں نے. سو وی نو، ہمیں سب پتا ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہوتی ہے اور نقل میں کہانی کیا ہوتی ہے. تو میں آپ کے اپنے اپنے شیوخ کو، جو میں نے کہا نا، جو میرے اپنے حلقے کے شیوخ ہیں 70+، 80+، داڑیاں پیٹ کے لگ جا کے لگی ہوئی، ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے نا، کہ پتہ چل جائے کہ وقت کے اوپر آپ کا فتویٰ نہیں چلتا، باقی ہر جگہ چلتا ہے، تو پھر مجھے اللہ بچائے کہ ایسی نوبت آئے کہ آپ سے فتویٰ لوں. آئندہ آپ سے آپ سے رجوع نہیں کر سکتے. اب یہ کام ہو گیا، یہ کام کر دیا آپ لوگوں نے بس. The only one thing I can never do is come to a mufti anymore. مجھے پتا ہے کہ آپ مجبور ہیں. کل کو مجھے کیا پتا آپ اور کس مجبوری میں مجھے کیا فتویٰ دے رہے ہیں. آپ تو مجبور اور لاچار آدمی ہیں. لاچاروں سے فتویٰ لینے کے لیے تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. یہ والا فتویٰ تو میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک بندے کے گن رکھی بھی ہو کسی نے تو اس کا فتویٰ نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کے تحفظات ہیں. یہ تو کامن سینس ہے. اور آپ لوگ تو حنفی ہیں زیادہ تر. ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، تو ابو حنیفہ کا آخری فتویٰ یہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی بن ہی نہیں سکتا قاضی. تو حنفی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ابو حنیفہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ قاضی اپنی کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. وہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کو فتویٰ دے گا. فتویٰ دینا صرف آزاد بندے کا کام ہے. اسلام کا پہلا اصول ہے ایک آزاد بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. آپ لوگوں نے صاف بتا دیا کہ سب کچھ ہیں آپ، آزاد نہیں ہیں آپ. سوری.